سنہری نے آج پھر گھر جانے سے پہلے چھٹی کے ٹائم پر اپنا بیگ کھول کر اپنی چیزیں پوری کرنے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ آج پھر اس کے کلرز غائب ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی کہ آج تو مما بہت ماریں گی، ہر روز میرے کلر غائب ہو جاتے ہیں، حالانکہ میں روز بہت دھیان سے رکھتی ہوں، پھر بھی کلر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ روتے روتے گھر آتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، اچھا آ گئی میری بیٹی، اچھا آج تو کلر غائب نہیں ہوئے۔ تو سنہری رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، مما میں نے بہت دھیان سے رکھے لیکن پتہ نہیں کیسے کلر پھر غائب ہو گئے۔ ٹونی کہتی ہے، کیا تم نے کلاس میں دیکھا شاید ٹیبل کے نیچے گر گئے ہوں؟ سنہری کہتی ہے، مما میں نے ہر جگہ دیکھا اور بیگ میں بھی اچھی طرح سے تلاش کیا اور میں بیگ کہیں چھوڑ کر بھی نہیں گئی، لیکن پتہ نہیں کیسے آج پھر میرے کلر غائب ہو گئے ہیں، مما مجھے معاف کر دیں۔ اور ٹونی اس کو ایک نئے کلر دیتی ہے اور کہتی ہے، اچھا یہ لو میں تمہیں نئے کلر دے رہی ہوں، لیکن اب یہ دھیان سے رکھنا، اس کے بعد میں تمہیں کبھی کلر نہیں لے کے دوں گی اگر تم نے اب یہ کلرز گھمائے۔ سنہری کو بہت خوشی ہوتی ہے نئے کلرز دیکھ کر اور وہ کہتی ہے، پرومس ماما میں بالکل خیال رکھوں گی، بیگ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے روز روز ایسا دیکھ کر، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ نے پھر بھی مجھے نئے کلر لے دیے، مما میں سچ کہتی ہوں پتہ نہیں کیسے میرے کلر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور اگلے دن جب وہ پھر چھٹی کے ٹائم اپنا بیگ چیک کرتی ہے تو کلر اس کے پھر سے غائب ہوتے ہیں۔ وہ پھر رونا شروع کرتی ہے، وہ کہتی ہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں نے آج بھی اتنی احتیاط کے ساتھ کلرز کر کے واپس بیگ میں رکھے لیکن آج پھر کلر غائب ہیں، پتہ نہیں کون ہے جو میرے کلر روز چرا لیتا ہے، اب میں مما کو کیا جواب دوں گی، مما سے پرومس کیا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اب میں کبھی کلرز نہیں لوں گی، میں مما سے وعدہ کر کے آئی تھی، آج کلر نہیں ملے تو میں اب کبھی کلر نہیں لوں گی۔ گھر آ کر اس کا منہ دیکھ کر ٹونی سمجھ جاتی ہے کہ آج بھی کلرز غائب ہیں۔ وہ کہتی ہے، آج بھی کلرز غائب ہو گئے ہیں سنہری؟ تو سنہری کہتی ہے، مما اب میں کبھی آپ سے کلرز نہیں لوں گی، مجھے معاف کر دیں، آج بھی میں اپنے کلر نہیں بچا پائی، مجھے نہیں پتا کون چور ہے جو مجھے ایسے روز روز اتنی تکلیف دیتا ہے، مما آپ اب مجھے کلرز نہ لے کے دیجیے گا، میں اپنی پینٹنگ کا شوق چھوڑ دیتی ہوں۔ ٹونی کو یہ ساری باتیں سن کر بہت افسوس ہوتا ہے، وہ اپنی بیٹی کو جانتی ہے جو کہ بہت ہی سمجھدار ہوتی ہے اور اس کو پینٹنگ کا بہت شوق ہوتا ہے۔ ایک دن تو اس نے ہریل طوطے کی ایسی پینٹنگ بنائی تھی کہ ٹونی بھی دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ اصلی طوطا ہے یا اس کی پینٹنگ ہے، کیونکہ وہ کلر اور پینسل لے کر اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتی اور کئی تصویریں بنانا شروع کر دیتی۔ اسی وجہ سے ٹونی نے اس کو کلرز دلوائے تاکہ وہ اچھی سی پینٹنگ کی کلاس لے سکے اور سنہری نے بہت خوشی خوشی اپنی مما کو شکریہ ادا کیا تھا۔ اور سنہری تو بہت خوش ہوتی تھی، اس کی پینٹنگز دیکھ دیکھ کر دوسرے پنچھی بھی اس سے اپنی تصویریں بنواتے تھے کیونکہ وہ بہت اچھی تصویریں بناتی تھی۔ حیران کن طور پر اس نے کسی سے سیکھا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس کی پینٹنگ بہت اچھی تھی۔ اسی بات پر ٹونی اس کو کہتی تھی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اور کلر لے دیتی ہوں، لیکن ہر روز کلرز گمنے لگے تھے تو ٹونی بھی پریشان ہو گئی تھی اور سنہری بھی کہ پتہ نہیں کلاس میں کون چور اس کے کلر روز چرا لیتا ہے، اور وہ روز کوشش بھی کرتی تھی کہ اس کو ڈھونڈ لے لیکن اس کو کوئی بھی نہیں ملتا تھا جو دیکھ لیتی کہ وہ اس کے کلر چرا رہا ہے۔ بہرحال اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید کلر نہیں لے گی اپنی امی سے کیونکہ وہ روزانہ دے دے کر تھک گئی تھی، اتنے مہنگے کلرز آتے تھے۔ اور گوری کوی کا بیٹا راجو اپنی ماں کو کہتا ہے، ماں دیکھو تو آج پھر میں کلر چرا کر لے آیا، اور گوری کہتی ہے، ہاں کتنے کلر ہو گئے ہیں تمہارے پاس، چل یہ تو بالکل نیا لگ رہا ہے، بہت مہنگا بھی لگ رہا ہے، اس کو رکھ دے، ایسا کریں گے نا جب ہم چھٹیوں میں اپنی ماموں کے گھر جائیں گے تو اپنے ماموں کے بیٹے کو گفٹ میں دے دینا۔ اور پھر وہ کہتا ہے، لو ماں تب تک تو میں پتہ نہیں کتنے چرا لوں گا، تم نے دیکھا نہیں روزانہ میں ڈھیروں چیزیں چرا کر لاتا ہوں کلاس والوں کی، اب یہ کلر ہی دیکھ لو کتنا مہنگا ہے، بالکل نیا یوز بھی نہیں ہوا، اب میرے پاس اتنے ڈھیر ہو گئے ہیں، میں روز بھی استعمال کروں تو ختم نہیں ہوتے۔
اور پھر سنہری ندی کے کنارے جا کر بہت اداس بیٹھی ہوتی ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اب بالکل اپنے کلرز نہیں لے گی۔ اس کی دوست سنیتا آتی ہے اور کہتی ہے، ارے سنہری کیوں اداس ہو؟ سنہری کہتی ہے، دوست میرے کلر روز کوئی چرا لیتا ہے اور میری مما مجھے روز کلر دیتی ہیں، مجھے بہت شرم آتی ہے ان سے روز نئے کلرز لیتے ہوئے، اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے میں اپنا شوق چھوڑ دوں گی۔ سنیتا کہتی ہے، پریشان مت ہو، ادھر آؤ، کان میں میری بات سنو، میں تمہیں نئے کلر دیتی ہوں، بس جیسا میں کہوں ویسا کرنا، تم دیکھنا چور پکڑا جائے گا۔ اور پھر وہ کان میں سنہری کو بات بتاتی ہے۔ سنہری بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، کیا سچ میں ایسا کرنے سے چور پکڑا جائے گا؟ اور سنہری کہتی ہے، بس جیسا میں کہوں ویسا کرنا۔ پھر سنہری اس کو اپنے گھر لے کر جاتی ہے اور سنیتا اس کو نئے کلرز دیتی ہے اور اس کا ڈھکن کھول کر اس کے اندر ایک مکھی ڈال دیتی ہے شہد کی اور ڈھکن بند کر دیتی ہے۔ اور پھر سنہری چھٹی کے ٹائم پر جب بریک ہوتی ہے تو وہ نئے کلرز نکال کر دوسرے پاکٹ میں ڈالتی ہے اور اس کے اندر جو مکھی ہوتی ہے اس کو رہنے دیتی ہے اور ڈھکن بند کر کے بیگ میں ڈال کر باہر چلی جاتی ہے۔ اس کے باہر جا کر سنہری اپنے اسکول کی ندی پر پانی پیتی ہے اور پھر کھیلنا شروع کر دیتی ہے بہت آرام سے۔ آج وہ بہت مطمئن تھی کہ آج دیکھتے ہیں کیسے پکڑا جائے گا وہ چور، اور وہ خوب خوش ہو کر کھیلتی ہے۔ اور پھر وہاں پر راجو آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ڈھکن کھولتا ہے شہد کی مکھی اس کو کاٹنا شروع کرتی ہے، کاٹ کر اس کا برا حال کر دیتی ہے۔ راجو خوب چیختا ہے، کلاس میں سارے بچے خوب ہنستے ہیں اس کو دیکھ کر کیونکہ اس کا منہ اتنا سوج چکا ہوتا ہے۔ تو سنہری کہتی ہے، اچھا تو تم ہو وہ کلر چور جو روز کلر چراتے تھے؟ اور طوطا کہتا ہے، ارے تم ہی میرے بھی پینسلیں چراتے رہے ہو۔ اور کبوتر کہتا ہے، ارے میرے ریزر اور سکیل بھی اسی نے چرائے، یہ ہے چور 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 چور۔ اور سارے اس کو چور چور کہہ کر چھیڑنے لگتے ہیں اور کالو کوے کا بیٹا راجو خوب روتا ہے۔ ایک تو اس کا منہ گھر آ کر وہ کہتا ہے، ماں میں کبھی چوری نہیں کروں گا، میرا منہ تو دیکھو کیا ہو گیا ہے، اتنا سوج گیا، اتنا لال، سب دوستوں کے سامنے شرمندگی بھی ہوئی، سب کو پتہ چل گیا کہ چور میں ہوں۔ گوری بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت دکھی ہوتی ہے کہ اس کا کتنا برا منہ ہو گیا ہے اور وہ اس کو دوائی لگاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ راجو صحیح کہہ رہا ہو اور سچے دل سے معافی مانگ رہا ہو، لیکن امید نہیں ہے کیونکہ وہ گوری کا بیٹا ہے۔ تو پیارے بچوں، برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہانی اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ اس طرح آپ کہانی دیکھ کر چلے جاتے ہیں، نہ سبسکرائب کرتے ہیں اور نہ ہی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، یہ تو بری بات ہے۔